جی السلام علیکم، میں ہوں کراچی سے عامر فاروق۔ ہم نہ منصف ہیں اور نہ تفتیش کار۔ ہمارا مقصد صرف پولیس کی ان رپورٹس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جو انہوں نے مختلف بیانات کی روشنی میں مرتب کی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ عامر کیس کی، جس پر میں اس کیس سے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہیں اس کے لیے میں نے ساجد رؤوف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہی سے پوچھتے ہیں، ہمارے کرائم رپورٹر ہیں، کہ آج کی صورتحال کیا ہوئی، پولیس نے کیا کیا اب تک کی تفتیش کی اور کورٹ میں کیا ہوا، یہ ہم مختصراً ساجد سے پوچھیں گے۔ ساجد، سب سے پہلے بتائیں کہ پولیس نے کوئی ابتدائی تفتیشی رپورٹ بنائی ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں عامر بھائی، آج سب سے پہلے اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے ارمغان، اس کے ساتھ جو ایک شراز نامی ملزم تھا جو کہ اس پورے کیس میں انوالو بھی ہے اور وہ مصطفیٰ کے قتل میں ملوث بھی ہے، اس کی ابتدائی انٹیروگیشن رپورٹ جو ہے وہ پولیس نے آج میڈیا کے رپورٹر سے شیئرز کی ہے۔ اس رپورٹ میں جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ جو اس رپورٹ میں کئی ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے شاید کسی کو نہ معلوم ہو، لیکن اب وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو گئی ہے اور تمام میڈیا رپورٹس آج صبح سے ہی ہم اس رپورٹ کو جو ہے وہ شیئر بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ناظرین تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ اس کے خط و خال یہ تھے کہ اس رپورٹ کے سب سے پہلے جو شراز نامی ملزم تھا اس کی تقریباً 1.5 سال پہلے ارمغان سے دوستی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ ارمغان اور شراز جو تھے یہ بچپن کے اسکول فیلو فرینڈ تھے اور بعد میں کہیں بچھڑ گئے، کہیں چلے گئے، اپنا کاروبار کرنے لگے۔ اس کے بعد 1.5 سال قبل شراز دوبارہ جو ہے وہ ارمغان سے ملتا ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، دوستی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ شراز اسٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا، اس نے وہ کام اس کا بند ہو گیا، نہیں چل سکا کام۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھا جب ارمغان اس سے ملا تو ارمغان کے پاس جو ہے وہ پیسے بھی تھے، شہرت بھی تھی اور وہ ایک کاروبار بھی تھا، تو اس نے اس سے دوستی کر لی۔ اور جب اس کو کبھی کبھار پیسے ملتے تھے، پیسے کی ضرورت ہوتی تو یہ ارمغان سے جو ہے پیسے بھی مانگتا تھا اور ارمغان جو اس کے منہ مانگی رقم بھی اس کو دیتا تھا۔ یہ سب کچھ پولیس رپورٹ میں موجود ہے؟ یہ سب پولیس رپورٹ میں موجود ہے۔ پھر پولیس رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ جو مرکزی ملزم ہے ارمغان، اس کو ایک تو جدید گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جدید اسلحہ رکھنے کا بھی اس کو بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ 6 سے 7 بڑی رائفلیں جو تھی وہ جو ارمغان کے پاس موجود تھی اور ہزاروں کی تعداد میں گولیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ 3 سے 4 جو چھوٹے جدید آٹومیٹک ویپنز تھے وہ بھی جو ہے وہ ارمغان رکھتا تھا۔ ارمغان اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شوق رکھتا تھا۔ وہ شوق کیا تھا؟ وہ بڑا نایاب قسم کا شوق تھا۔ ارمغان کے پاس 3 شیر کے بچے بھی تھے جو کہ وہ اپنے گھر پہ اس نے پالے ہوئے تھے، پولیس حکام کا کہنا ہے۔ تاہم جو ملزم شراز اس نے یہ بتایا کہ اس سارے واقعے سے پہلے مگر ارغمان نے وہ شیر کے بچے کسی کو دے دیے تھے یا فروخت کر دیے تھے۔ اس کیس میں ایک اور یہ چیز بات سامنے آئی ہے کہ جو ملزم یہ بتاتا ہے کہ جو شراز کی جو دوستی ہوئی اس مقتول مصطفیٰ سے وہ ارمغان کے ہی گھر پہ ہوئی۔ یہ بیٹھا ہوا تھا اور جو شراز وہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے ان تینوں کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی یہ بچپن کے دوست نہیں تھے مصطفیٰ اور ملزم جو ہیں؟ مقتول اور ملزم، مقتول اور یعنی مصطفیٰ اور ارمغان جو تھے وہ بچپن کے دوست نہیں تھے، نہ ہی شراز ان کا کوئی بچپن کا دوست تھا۔ تاہم شراز اور جو ارمغان ہے یہ بچپن کے ضرور دوست تھے، ایک ساتھ انہوں نے اسکولنگ کی، اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اس کے بعد 1.5 سال پہلے یہ دونوں ملاقات کی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور جو کام کی بات اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ رپورٹ میں یہ بات ہے کہ جو مصطفیٰ تھا وہ شراز کے مطابق مصطفیٰ جو کہ نشے کا کاروبار کرتا تھا، ویٹ نامی ایک نشہ تھا جو کہ جو ملزم ارمغان ہے وہ مقتول سے خریدا کرتا تھا۔ یہ الزام لگایا، یہ الزام عائد کیا ہے جو شراز نے اپنی انٹروگیشن رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور بھی انکشافات کیے جو کہ ہم میڈیا پہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہے وہ بتائے جائیں۔ پھر اس نے جو ہے وہ تمام اس واقعے کا بتایا کہ اس نے کس طرح جب وہ یہاں پہ ارمغان نے اس کو مصطفیٰ کو گھر پہ بلایا یا مصطفیٰ اس کے گھر پہنچا، پھر سارے واقعات کیا ہوئے، پھر اس نے وہاں مارا اور اس کے پاس اس کی لاش کو لے جا کے جو حب میں بلوچستان میں ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ جلا دیا گیا۔ پھر اس کی لاش کس طرح ملی، اس نے نشاندہی بھی کی، گاڑی کی بھی نشاندہی کی، اور جہاں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ارمغان کے گھر میں اس نے اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو خون صاف کیا گیا تھا ارمغان کے جو ملازم تھے انہوں نے جو خون صاف کیا تھا وہ بھی جو ہے ملزم جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ساجد یہ بتائیں، اس طرح کی رپورٹس ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں بہت ساری،
لیکن یہ عدالت میں پولیس ثابت کیسے کرے گی اس کو؟ دیکھیں مین ملزم ہے کیونکہ سارے پولیس اب سارے ایویڈنس جمع کر رہی ہے اور اس کو اتنا ٹھوس بنا رہی ہے کہ تاکہ یہ رپورٹ جو ہے پولیس کا ہو بہو سارا کیس اسی سے ہوگا، کیونکہ جو شیراز کے جو ہے بتانے کے بعد ہی پورا کا پورا کیس کھلا، ورنہ اب تک یہ معمہ ہی تھا۔ شیراز نے ہی بتایا کہ اس کے ارمغان کے گھر پہ جو ہے وہ جو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کی لاش لے جا کے جو ہے وہ حب میں جلائی گئی۔ پولیس اب کیا کر رہی ہے، اب اس کی تمام کی جڑی ہوئی جو کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے وہ سارے فورنزک ایویڈنس جمع کر رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ڈی این اے ہے اس سے اس بات کی تصدیق کی جائے گی جو شیراز نے بتایا کہ وہ بالکل صحیح بتایا، یہاں سے خون کے نمونے ملے، گاڑی وہاں سے ملی، تمام کے تمام جو ہے پولیس اس شیراز کے بیان کو لے کے تمام شواہد اب جمع کر رہی ہے جو کہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اچھا اس کا کیا ہوا؟ ارمغان کا ریمانڈ مل گیا ہے؟ 4 دن کا ریمانڈ ملا ہے، پولیس کے پاس کافی ٹائم ہے کہ وہ ارغمان سے پوری مکمل طور پر تفتیش کر سکے، یا میرا زیادہ خیال ہے کیونکہ ارغمان کے خلاف جو ہے اور بھی مقدمات درج ہوئے۔ جس دن پولیس نے 8 فروری کو ارغمان کے گھر پہ چھاپا مارا تو اس دن ارغمان کی فائرنگ سے ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ان کے محافظ اقبال وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اس کے 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب پولیس کی کوشش ہوگی ان 4 مقدمات میں بھی جو ارغمان ہے اس کا جو ہے ریمانڈ عدالت سے حاصل کیا جائے۔ اچھا غالباً اس پریس کانفرنس میں جو سی آئی اے کے سربراہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ہتھیاروں کی نوعیت کیا ہے، مطلب یہ غیر قانونی ہے، کیا تصدیق ہو گئی ہے اس کی؟ دیکھیں بالکل تصدیق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ بتاؤں اس کی ساخت وہ سارے کے سارے غیر ملکی ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان میں بند ہیں یا ممنوع ہیں یا بڑی مشکل سے نایاب ملتے ہیں یہاں پر۔ ابھی تک جو ارغمان کی اہل خانہ ہے وہ اس کا لائسنس نہیں پیش کر سکے ہیں، اور جو ہماری پولیس سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اب تک یہ ہمارے پاس غیر قانونی ہی اسلحہ ہے، تمام کا تمام اسلحہ جو ہے وہ سی ڈی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اس رپورٹ میں موجود ہے؟ نہیں، یہ پولیس نے جو ہے اس جو شیراز کی رپورٹ ہے اس میں ضرور یہ نہیں بتایا، لیکن اس سے پہلے ایک پولیس ایک اپنا ابتدائی اسٹیٹمنٹ ضرور جاری کر چکی ہے، جب پولیس نے چھاپا مارا تھا اس میں ضرور بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسلحہ ملا اور یہ اسلحہ ہے۔ پولیس اب اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سی ڈی ڈی کے ہینڈ اوور کی گئی ہے، سی ڈی ڈی اب اس کو مخصوص طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے پرچیز کیا گیا، اس کے خط و خال کیا تھے، کون اس کو خرید کے لایا، کس سے خریدا، اس کا بیچنے والے کون تھے، یہ تمام کی تمام تفتیش اب سی ڈی ڈی کر رہی ہے۔ اچھا اس سے پہلے بھی تفتیش پہ پولیس کے بڑے سوال اٹھے ہیں، بہتر ہے کہ بہت سارے کیسز میں پولیس نے اچھا بھی کام کیا، لیکن بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جس میں پولیس کی تفتیش عدالت میں جا کے ناکام ثابت ہوئی، یعنی وہ ثابت نہیں کر سکے، ثبوت بھی اور گواہ بھی۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ وہ قبر کشائی کا کیا ہوگا؟ ڈی این اے سیمپل لیے جائیں گے، ظاہر ہے اس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا ڈی این اے رپورٹ میں۔ عامر بھائی کل آپ نے دیکھا تھا کہ عدالت نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ قبر کشائی کر لیں۔ آج اس میں محکمہ صحت کی جانب سے ایک جو ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ بورڈ جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی سربراہی میں ہوگا، اور اس کی جو بورڈ کی سربراہ بنایا گیا اس کو ڈاکٹر سمیہ سید جو کہ پولیس سرجن بھی ہیں، ان کی نگرانی میں یہ تمام بورڈ تشکیل کیا گیا ہے۔ 4 رکنی یہ بورڈ ہے۔ یہ بورڈ آج اب اس کا ہے 21 تاریخ کو، یعنی کہ جمعے کے روز اب یہ جو عیدی کا ایک قبرستان ہے کراچی کے کیماڑی ضلع میں، وہاں پر جائے گا، اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کی قبر کشائی ہوگی، تمام سیمپلز کلیکٹ کیے جائیں گے، ڈی این اے لیا جائے گا، اور پھر اس کو جامعہ کراچی کی ایک فورنزک لیبارٹری ہے وہاں بھیجا جائے گا، اور اس کی ممکن ہے لاہور بھی بھیجا جائے، وہاں پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے، پولیس اس کو لاہور بھیجتی ہے یا جامعہ کراچی کی لیبارٹری بھیجتی ہے، یہ پولیس بہتر بتا سکے گی، لیکن یہ ان دونوں جگہ جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی۔ ڈی این اے اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ سے ہی اب پتہ چل سکے گا کہ جو اس بات کی 100% تصدیق ہو سکے گی جو لاش ہے یہ مصطفیٰ کی ہی ہے، اور اس کو کس طرح مارا گیا، وجہ موت کا تعین ہو سکے گا۔ بالکل ساجد، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پوری گفتگو سنی جو آج پولیس جو رپورٹ بنی ہے شیراز کے بیان کی روشنی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیان کے بعد پولیس کی تفصیل اس قابل ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اپنے گواہوں کی روشنی میں اور دیگر شواہد عدالت میں ثابت کس طرح کرتی ہے؟ یہ ایک بڑا پولیس کے لیے امتحان ہوگا۔